بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کے سبق مسلمان سپاہ سالار کے صفحہ نمبر 4 کی پڑھائی، مشکل الفاظ کی وضاحت اور الفاظ جملے مکمل کریں گے۔ بچوں، پچھلے ہفتے کے سبق کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے مسلمان سپاہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعارف، ان کا قبول اسلام کا واقعہ اور جنگ قادسیہ کی تیاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ صفحہ نمبر 4 کی پڑھائی سے پہلے ضروری ہے کہ اس صفحے پر آنے والے مشکل الفاظ، ان کی درست ادائیگی اور ان کے معنی سمجھے جائیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ ہرکارے، ہرکارہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ اگلا لفظ ہے شاداب، یعنی سرسبز یا ہرا بھرا۔ پھر ہے گرفت، گرفت کا مطلب ہے پکڑنا یا قابو کرنا۔ سفیر، سفیر کا مطلب ہے حاکم یا بادشاہ کا نمائندہ۔ اگلا لفظ ہے استقبال، استقبال کا مطلب ہے خیر مقدم کرنا یا خوش آمدید کہنا۔ اہتمام، اس کا مطلب ہے انتظام یا کوشش کرنا۔ اگلا لفظ ہے آراستہ، یعنی سجا ہوا۔ پھر ہے حقارت، حقارت کا مطلب ہے نفرت۔ اگلا لفظ ہے سفارت، جس کا مطلب ہے سفیر اور اس کے ساتھی۔ پھر ہے مصالحت، مصالحت یعنی آپس میں صلح یا دوستی۔ دستہ، فوج کا ایک حصہ۔ پھر ہے اماریوں، اماری کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ہاتھی کے اوپر رکھنے والی کاٹھی۔ پھر ہے دیبا کی قبا، اس کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا یا اچکن۔ زیبتن، جسم کو آرائش دینے والا یا پہننا۔ زرین کمر بند، یعنی کمر کے ساتھ باندھنے والا سنہرا کپڑا۔ آئیے بچوں، اب صفحہ نمبر 4 کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق لشکر نے قادسیہ میں قیام کیا۔ یہ مقام کوفہ سے 35 میل دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مورچوں کے سامنے عجم کی زمین اور پشت پر عرب کے پہاڑ تھے۔ تاکہ فتح ہو تو آگے بڑھیں، دوسری صورت میں پہاڑوں میں پناہ لے سکیں۔ قادسیہ نہروں اور پلوں کی وجہ سے محفوظ اور شاداب مقام تھا۔ قادسیہ پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف ہرکارے دوڑائے تاکہ دشمن کی خبر لائیں، اور دوسری طرف موقع اور مقام کے پورے حالات اور میدان جنگ کی صورتحال لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قادسیہ سے اکثر گزر ہوتا تھا۔ وہ اپنے تجربے کی بنا پر حالات پر گرفت رکھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق لشکر نے قادسیہ میں قیام کیا۔ عجم کے بادشاہ کو دعوت اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ لڑائی سے پہلے کچھ سفیر عجم کے بادشاہ کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نامور اشخاص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ سفیر عربی جبے زیب تن کیے، یمنی چادریں کندھوں پر ڈالے اور موزے چڑھائے گھوڑوں پر سوار جہاں سے گزرتے لوگ جمع ہو جاتے۔ ان سفیروں کے استقبال کے لیے اہتمام کے ساتھ شاہی دربار کو خاص طور پر آراستہ کیا گیا تھا۔ لیکن سفیروں نے جس اعتماد اور حوصلے سے دربار میں حاضری دی، اس سے تمام لوگ مرعوب ہو گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کے مختصر حالات بتائے، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عجم کے بادشاہ کو دعوت اسلام ملنے کے بعد اس کا رد عمل کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عجم کے بادشاہ کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے حقارت سے یہ دعوت ٹھکرا دی اور مٹی کا ایک ٹوکرا بھروا کر ان کے سر پر رکھوا دیا۔ اسلامی وفد واپس لوٹا اور خوشخبری سنائی کہ عجم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے۔
سفارت ناکام لوٹی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ عجم کے بادشاہ نے رستم کو اپنی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ رستم لڑائی سے جی چراتا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے معتمد بھیجے تاکہ مصالحت کی صورت نکل آئے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ بچوں، صفحہ نمبر 5 کی پڑھائی ہم اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ جملوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کے جملے پہلے ہی بنا چکے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ منفرد، منفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ یا مختلف۔ انتخاب یعنی چننا۔ مرعوب، کسی کے روب میں آنا۔ مصالحت، آپس کی صلح۔ معتمد، اعتبار کے قابل یا بھروسے کے قابل۔ حقارت، نفرت۔ تعاقب، پیچھا کرنا۔ تتر بتر ہونا، بکھر جانا۔ آپ ان الفاظ کے جملے اپنی اردو ادب کی نوٹ بک میں مکمل کر لیں۔ بچوں، ویڈیو دیکھنے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے جواب اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے مقام کو جنگ کے لیے کیوں پسند فرمایا؟ سوال نمبر 2، مسلمان سفیر ایرانی دربار سے کیوں خوش ہو کر نکلے؟ سوال نمبر 3، قادسیہ کا مقام کہاں پر واقع ہے؟ ان تمام سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے تمام کام صفائی اور توجہ سے مکمل کرنا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی سبق کے باقی سوالات مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔